کیا لندن پراپرٹی کیس میں آج جو 3 انٹرویوز ہوئے وہ ایک تو میں رکھوں آپ کے سامنے، اور پھر آخر میں کہ بانی متحدہ نے کیا کہا جب ساری سماعت ہو گئی. اچھا مختصر رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اچھا جو کچھ ہوا اس میں ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ ایک تو اچھا وسیم اختر صاحب کے ساتھ تو وہی ہوا جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہوا. یعنی سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں سب سے پہلے سب نے قرآن پر حلف لیا ہے. جس طرح بانی متحدہ کے لیے قرآن پر حلف لے کر کہا کرتے تھے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے، تو پھر اس کا حلف سب کو معلوم ہے کہ توڑ دیا گیا. تو آج بھی دوبارہ حلف لیا انہوں نے بیان دینے سے پہلے، اور اس کے بعد بیان وہی دیے، یعنی کہ جو حقائق تھے ان کو مبینہ طور پر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. لیکن وسیم اختر صاحب کے ساتھ بڑا یہ ہوا کہ ہر سوال کے جواب میں انہوں نے جو مخصوص جملہ دہرایا وہ بڑا زبردست ہے. پہلے میں بتاؤں آپ کو کل والا سین کیا ہوا جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا. وسیم اختر صاحب سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب والے ہی سوال جب پوچھنا شروع کیے وکیل صاحب نے، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا جی یہ ایم کیو ایم کا جو مرکز ہے وہ 90 ہے. تو وسیم اختر صاحب نے جواب دیا کہ نہیں. اچھا تو انہوں نے کہا کیا مطلب اس بات کا؟ وکیل صاحب نے جب کہا تو وسیم اختر صاحب نے کہا کہ مطلب وہ تو الطاف حسین صاحب کا گھر ہے، ان کی ذاتی پراپرٹی ہے. تو پھر وکیل صاحب نے ان سے سوال کیا کہ 22 اگست کے بعد بھی آپ کی پارٹی ایم کیو ایم جس کو آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹی، اس کا لیٹر ہیڈ پر مرکز 90 ہی کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو وسیم اختر صاحب نے کہا آئی ڈونٹ نو، یہی مجھے نہیں پتا، یہ جواب دیا انہوں نے آئی ڈونٹ نو. اس کے بعد ان سے پوچھا کہ جی آئین جب فاروق ستار صاحب نے تبدیل کیا اور بانی متحدہ کو مائنس کیا آپ کو پتا ہے؟ وہ کہہ لیں گے آئی ڈونٹ نو، مجھے تو نہیں پتا انہوں نے اس زمانے میں کیا کیا تھا، کس طرح کیا تھا مبینہ طور پر. تو اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے دستخط، کہنے لگا نہیں میرے دستخط ہی موجود نہیں ہیں. اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تھے؟ اس نے کہا جی میں تو جب یہ 23 اگست کی سب کچھ کہانی ہو رہی تھی میں تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی آپ سمجھ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل. اور پھر کہا جاتا ہے جی مبینہ طور پر کہ انہوں نے یہ کہا وسیم اختر صاحب نے میں تو سی اے سی کا ممبر تھا اور مجھے نہیں پتا یہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کس طرح ان کی اجازت لی تھی انہوں نے مائنس کرنے کی نہیں لی تھی ان سے، یعنی کہ آئی ڈونٹ نو. ایک بار پھر وہی جملہ. ندیم نصرت صاحب سے بھی جو سوالات ہوئے انہوں نے بھی قرآن پہ حلف لیا اور قرآن پہ حلف اٹھا کر انہوں نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آئین جب تبدیل کیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اور بانی کو مائنس کیا 23 کو، تو آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ آپ سے مشورہ کیا تھا کیوں کنوینئنٹ تھے آپ اس پہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھ سے کوئی مشورہ اس بات پر نہیں ہوا اور نہ مجھے معلوم تھا 23 کو کہ یہ مائنس کرنے جا رہے ہیں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو، اور نہ ہی میں اس میں انوالو تھا اس کام میں. اور یہ بڑی بات کی انہوں نے. اور ظاہر ہے پھر مختلف اور بھی ان سے سوالات ہوئے. اچھا امین الحق صاحب جو ہیں ان سے وزیر بھی ہیں جو پاکستان میں ایم کیو ایم کے پاکستان کے، امین الحق صاحب سے جب سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ جی مائنس کا تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کس طرح کیا، لیکن میں تو ورکر تھا اس ٹائم ورکر تھا. اور باقی جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں ان کے جوابات میں اپنے وکیل سے مشورہ کر کے دوں گا. مبینہ طور پر یہ کہا گیا ان کی طرف سے کہ مجھے نہیں پتا، میں اپنے وکیل سے مشورہ کر کے دوں گا. تو اس لیے جب بہت ساری باتوں میں انہوں نے اپنے وکیل کا حوالہ دیا ہے تو پھر کہا گیا کہ جی ان کا بیان چونکہ وہ آخر میں ہوا ہے تو وقت کم تھا، تو کل دوبارہ ان پر بحث ہوگی، ان کے بیان پر ان سے بات ہوگی. اچھا ندیم نصرت صاحب سے جب پوچھا گیا بانی متحدہ کے حوالے سے تو کہ آپ کے علم میں کیا بات تھی؟ ان کے جی میرے علم میں یہ بات تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ الطاف حسین صاحب سے انکنڈیشنل معافی نامہ لکھوا لیں گے، اور انہوں نے معافی بعد میں مانگی بھی. تو یہ جو اب باتیں ہو رہی تھیں کہ جی یہ بیانات آئیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو اب اس کیس کا جس طرح یہ کیس چل رہا ہے، جس طرف یہ جا رہا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ ایم کیو پاکستان نے پراپرٹی کے حوالے سے کیس کیا تھا کہ وہ جو پراپرٹیز ہیں 7 پراپرٹیز وہاں پر وہ مل جائیں گی، وہ 10-12 ملین پاؤنڈز کی پراپرٹیز ہیں، اربوں روپے کی، تو وہ بڑا فائدہ ہوگا بقول ان کے کہ ہم تو غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. حالانکہ بڑی بڑی پراپرٹیاں بنا لی ہیں، اچھا وہ تقسیم نہیں ہو رہی. اور اس کے علاوہ جو ذہن میں تھی، اچھا بانی متحدہ کے حوالے سے میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، علم میں ہوگا آپ کے بھی، جو ایف آئی آر تو سرکار کاٹتی نا، ان ایف آئی آر میں بھی بانی ایم کیو ایم الطاف حسین لکھا ہوا ہے، بانی لکھا ہوا ہے.
تو کہاں سے کٹواؤ گے بھائی آپ؟ وہ تمام سرکار نے اس زمانے میں مانا ہوا تھا، یہ لوگ نہیں مان رہے آج، اور لیکن پھر پکڑے گئے کیونکہ جتنے بھی انہوں نے آئین تشکیل دیے 2016 تک، اس میں سب میں فاؤنڈر لیڈر الطاف حسین لکھا ہوا ہے. تو اب بہت ساری باتیں خود ہی کر کے پھنس گئے ہیں، اور اب بڑا جان چھڑانا مشکل ہو گیا اس کیس سے، کیونکہ جمعے تک تو اس بات کا صرف فیصلہ ہوگا. پراپرٹی کا جمعے کے بعد شروع ہوگا کام. جمعے تک تو یہ فیصلہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ جی ایم کیو آخر ہے کس کی، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو پاکستان والے کی ہماری ہے، اور بانی متحدہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو بنائی تھی، میں ہی ہوں اس کا جو کچھ بھی کرتا دھرتا. تو ایک تو یہ باتیں. پھر بانی متحدہ جب باہر آئے تو انہوں نے آج وہی بات دوبارہ دہرائی، اور جب ان سے صحافی نے پوچھا کہ جناب آج ندیم نصرت نے بھی قرآن پہ حلف لے کر جو باتیں کی، انہوں نے جھوٹ تو بولا ہی، تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور انہوں نے کہا مجھے اس بات پہ بہت دکھ ہو رہا ہے، اور کہ قرآن مجید پر حلف لے کر یہ کس طرح آج میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کل ان کی اولاد یعنی ان کے بچے ان کو گھر سے نکال دیں گے تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی جو آج مجھے نکالنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ میری ہی وجہ سے وزیر بنے، مشیر بنے، میئر بنے، سینیٹر بنے، ایم این اے ایم پی اے بنے، اور آج یہ مجھے ماننے سے انکاری بھی ہیں اور مجھے نکالنا چاہتے ہیں اس گھر سے. اچھا، جب یہ سماعت ختم ہوئی تھی تو باہر جب وہ آئے تو کسی نے کہا ان سے کہ جناب کوئی بات کیجئے،